الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہی زبردست کامیابی ہے. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. جب بہار آئی تو ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں. عزیز بزرگوں، ہم جس ملک میں جس ہندوستان کی زمین پر ہم سانس لے رہے ہیں اس ہندوستان کو گلستان بنانے میں اسے آزادی دلانے میں انگریزوں کے تسلط کو انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے میں جتنی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں ہمارے علماء اکرام نے دی ہیں ہندوستان کا کوئی اور طبقہ نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ آزاد ہندوستان میں ہندوستان کو آزادی دلانے میں سب سے زیادہ خود ہمارا رہا ہے. اور آج بھی تاریخ گواہ ہے. لیکن ستم ظرفی یہ ہے آزادی ملنے کے 70 سال کے گزرنے کے بعد بھی ہم مسلمانوں کو یہاں امن نہیں مل رہا ہے. کہیں جسمانی امن ہم سے چھینا جا رہا ہے کہیں ذہنی امن ہم سے چھینا جا رہا ہے. طرح طرح کے پریشانیوں میں مسلمان قوم کو مبتلا کیا جاتا. آج کا یہ موضوع اس لیے کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ موجودہ حکومت نے مرکزی حکومت طرح طرح کے ہتھکنڈے اپنا کر مسلمان قوم کو پریشان کر رہی ہے. ہم جانتے ہیں آئے دن اخبارات میں نیوزوں میں خبریں آ رہی ہیں اور ایک بہت بڑی سازش یہ رچی جا رہی ہے کہ اس ملک کو جو ملک امن کا گہوارہ تھا جو گلدستہ تھا جس طرح سے ایک باغیچے کے اندر باغیچہ کب بنتا ہے جب اس باغیچے میں طرح طرح کے پھول ہو قسم قسم کی مختلف خوشبوئیں ان سے آتی ہو الگ الگ طرح کے پھول وہاں ہو جس کا رنگ مختلف ہو جس کی خوشبو مختلف ہو. جب ایسے کئی پھول اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اس پھولوں کے گلدستہ اور اسے باغیچہ کہا جاتا ہے. میرا وہاں کا ہندوستان بھی ایسا ہی ملک تھا جہاں طرح طرح کے مذہب کے لوگ تھے جن کی اپنی تہذیب تھی جن کا اپنا کلچر ہے جن کی اپنی مذہبی روایات ہیں جن کی اپنی مذہبی شریعت ہے جن کا اپنا مسلم ان کا
ان کا اپنا پرسنل لا ہے. اور ہندوستان نے جب آزادی حاصل کی، جب دستور مرتب ہوا، اس دستور کے اندر آرٹیکل 25 کے اندر ہر ایک مذہب کے ماننے والے کو اس کی مذہبی آزادی کا حق دیا گیا ہے. وہ اپنے مذہب کے قوانین کے ساتھ ہندوستان میں رہ کر زندگی گزار سکتا ہے. مذہبی قوانین کے اندر حکومت کا کوئی دخل نہیں ہوگا. ایسا ہی مذہبی قانون ہمارا مسلم پرسنل لا ہے. اس مسلم پرسنل لا کے اندر مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کا طریقہ، قرآن اور حدیث. اور ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، جو لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان لانے والا، کلمہ پڑھنے والا، اللہ اس کے رسول کو ماننے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا پاک کی اتاری ہوئی کتاب قرآن پر ایمان لائے، اس کے احکامات کو مانے، اس قرآن کے طریقے پر اپنے آپ کو چلائے، اور اس کے لیے اس کے نبی کا لایا ہوا دین کو اپنائے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے خدا کی کتاب قرآن کو بٹھایا جائے. بولو ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرے؟ اللہ کی کتاب اس کو بٹھایا جائے، کوئی اسے گوارا کرے گا؟ ایک ہے قرآن کے ظاہری شکل کو، اس کی جو ہے چھپنے کو، اس کی اشاعت کو روکنا، اور دوسرا ہے اس کے احکامات کے اوپر عمل پیدا ہونے سے روکنا. آج قرآن کے احکامات ہیں، ان احکامات سے ہمیں روکا جا رہا ہے. قرآن کے کیا احکامات ہیں؟ قرآن ہمیں کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے؟ قرآن کے اندر شریعت جو بیان کی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے آج چھیڑ چھاڑی حکومت کر رہی ہے. قرآن نے جو طریقہ بتا دیا کہ ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے والا، ایک ایمان لانے والا، اس کے لیے میراث کا یہ اصول ہے. لڑکے کو اتنی میراث ملے گی، لڑکے کو اتنی میراث ملے گی. کوئی جو نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے نکاح کا طریقہ یہ ہوگا. کوئی ہبا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے ہبا کا طریقہ یہ ہوگا. سارے چیزیں قرآن نے بیان کیا، اور آپ علیہ السلام کی شریعت نے اس کی وضاحت کی، بتا دیا کہ کس طرح سے یہ چیز کرنی ہے. لیکن اس کے برخلاف آج جب مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، کبھی NRC کے نام پر، کبھی CAA کے نام پر، اور اس وقت بڑی زوروں سے جو طاقت حکومت پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اسے اس قانون کو جو لاگو کرنا چاہ رہی ہے، وہ ہے یکساں سول کوڈ UCC.
یہ کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر بسنے والا ہر شہری، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ایک قانون کے حکومت کے دائرے کے اندر آ جائے، وہ اپنی مذہب کے قوانین کو چھوڑ دے، حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنائے۔ مثال کے طور پر ایک میراث کا مسئلہ ہے، شریعت محمدیہ قرآن اور حدیث میں یہ کہتی ہے کہ جب میراث تقسیم ہوگی، جب جائیداد تقسیم ہو جائے گی، تو اس جائیداد کے اندر لڑکے کو ایک حق ملے گا اور لڑکے کے مقابلے میں، مرد کے مقابلے میں عورت کو لڑکے کا آدھا حق ملے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، لڑکے کو ایک پورا حق ملے گا اور عورت کو اس کا آدھا حق ملے گا۔ اب یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جتنا حق مرد کو ملے گا اتنا ہی حق عورت کو ملے گا۔ ظاہری اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کو حق دلا رہے ہیں، اسلام نے آدھا حق کیا تھا، حکومت جو ہے چاہتی ہے کہ عورت کو پورا حق دیا جائے۔ لیکن شریعت محمدیہ کو اٹھا کر دیکھیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد کو دوگنا حق کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے مرد کو دوگنا حق دیا جا رہا ہے کہ عورت کی پرورش مرد کے ذمے ہے، عورت کی پرورش مرد کے ذمے ہے، اولاد کی پرورش مرد کے ذمے ہے، گھر کا راشن لانا مرد کے ذمے ہے، گھر چلانا مرد کے ذمے ہے، کاروبار کا کرنا مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ عورت کے ذمے کاروبار نہیں ہے، عورت کے ذمے گھر باری چلانا نہیں ہے، عورت کے ذمے اولاد کی پرورش نہیں ہے، اولاد کی پرورش بھی کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ مرد کو جو ہے اس کے لیے آدھا حق زیادہ ملے گا۔ ابھی ہمارا شریف قانون ہے۔ دوسری مثال کہ کوئی نکاح کرنا چاہے تو میاں اور شوہر اور عورت، لڑکا لڑکی اگر راضی ہے، رضامند ہے، بالغ ہے، دونوں بالغ ہو چکے ہیں، ایک گواہ اور ایک وکیل اور دو گواہ کے موجودگی میں اس کا نکاح ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ باہر طے کیا جائے اور جو ہے نکاح پڑھا دیا جائے۔ ایک دم آسان سی نکاح کی شکل اسلام نے بتا دی، مجمع کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد حکومت یہ چاہتی ہے، سپریم کورٹ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا نکاح مسجدوں میں قاضی کے یہاں نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اس کے لیے کورٹ کو آنا پڑے گا، کورٹ میں کھڑا ہے کہ تمہیں نکاح قبول کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہمارے اسلامی شریعت کے اوپر جو ہے ڈاکہ زنی ہو رہی ہے۔ اب اس کے آگے اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح کے روایت نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی میں جوڑ پیدا نہیں ہو رہا ہے اور کوئی جو اڑچن پیش آ گئی ہے تو آسانی کے ذریعے دونوں خلا کر لے سکتے، اپنی زندگی کو خلا کے ذریعے سے آزاد ہوئے، دوسرا نکاح کرے، زندگی گزارے۔ لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ نہیں، آپ کا خلا اسلام کے نہیں ہوگا، آپ کو کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے ہوں گے، کورٹ میں آئیں گے تو کیا ہوگی، ایک لڑکا وکیل پکڑے گا، لڑکی
اچھالے گا، یہ اس کے آئین کو اچھالے گا، سال سال دونوں اس کا کھیل چلتا رہے گا، کوئی ختم نہیں. دونوں کی زندگی جو ہے وقت برباد ہو رہا. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو کوئی اپنے مذہبی قانون کے ذریعے سے ان معاملات کو حل نہ کرے، بلکہ کورٹ کے ذریعے سے اپنے معاملات حل ہو. اور یہ یکساں سپریم کورٹ صرف مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک مذہب کے ماننے والے کو پریشانی میں ڈالے گا. ہماری مذہبی آزادی ہم سے چھینی جا رہی ہے، جبکہ ہمیں آزاد دستور نے حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہبی شناخت کے ساتھ ہندوستان میں جی سکتے ہیں. ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اسی کی یہ مہم مسلم پرسنل لا کی طرف سے پورے ہندوستان کے اندر چلائی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے ایک قانون حکومت لانا چاہیے، اس قانون کو روکا جائے. اور دیکھیے ابھی تک جو ہے 2-4-5 سالوں پیچھے یہ چیزیں نکلی ہوئی تھی، NRC کے نام پر، CAA کے نام پر، لیکن پھر یہ آواز خاموش ہو گئی. پھر اس مہینہ 2 مہینے کے اندر یہ آوازیں گردش کرنا شروع. کیوں اس وقت یہ مدعا اٹھا رہی ہے حکومت؟ یا حکومت کی پالیسی ہے؟ کیوں اس وقت یہ سوچا چھوڑا گیا؟ کیوں ہمارے ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے؟ حکومت یہ جان چکی ہے کہ اب جو ہے ہمارے ناکامی ہمارے دروازے پر دستخط کر رہی ہے. اب آئندہ مرکز میں ہماری حکومت قائم نہیں ہو سکتی. اسے خطرہ لگ چکا ہے کہ اب ہماری حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے. ایک ایک صوبے ہم سے نکلے جا رہے ہیں، ایک ایک صوبہ ہم سے چھوٹ رہا ہے. اب کسی طرح سے عوام کے ذہن کو منتشر کیا جائے، عوام میں ایک بھگدڑ ہلچل بچائی جائے، اس کے لیے جو ہے اس وقت میں یہ چیز لائی کہ عوام اپنی رائے دیں کہ یکساں سپریم کورٹ جو سب انسانوں کے لیے ایک قانون ہوگا، سب کے لیے برابری کا حق دے گا، عورت کو اس کا حق دے گا. یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا رہی ہے. اب جب مسلم پرسنل لا نے اس کے اندر جو ہے روک لانا شروع کیا، اس کو ٹوکنا شروع کیا، تو لا کمیشن آف انڈیا نے یہ کہا کہ ہم عوام سے رائے معلوم کریں گے، پبلک کیا چاہتی ہے، اس کو لایا جائے یا نہ کیا جائے. ہم پبلک کی رائے لیں. اس کے لیے کیا کیا؟ مسلم پرسنل لا نے تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ ہر ایک مسلمان اس لا کمیشن کو جی میل کے ذریعے سے اپنا جو رائے داخل کرے، اپنا احتجاج داخل کرے. اور یہ احتجاج کیسا؟ راستوں پہ نکل کر احتجاج نہیں ہوگا، نعروں بازوں کا احتجاج نہیں ہوگا، بلکہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے، جی میل کے ذریعے سے اپنا احتجاج وہاں لا کمیشن آف انڈیا کی تحریر کے اندر داخل کریں. اس کی شکل کیا ہوگی کہ مسلم پرسنل لا کا ایک مضمون انہوں نے بنایا ہے کہ میں ہندوستانی شہری ہوں، اور مجھے میرے مذہب کے اوپر چلنے کی پوری آزادی میرا ہندوستان کا قانون مجھے دیا ہے. میں میری مذہبی آزادی کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں چاہتا. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بولو کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی آئے، قرآن کے احکامات میں کوئی تبدیلی ہو؟ حضور کے بتائے ہوئے 1400 سال پہلے کے طریقہ جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر ماننے والے کے لیے، ہر ایک کے لیے جو ہے نمونہ ہے، اور اس کے
برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی چیز تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ اس کے اندر میٹر میں لکھا ہوا ہے کہ میں ہندوستانی شہری ہوں اور مجھے ہندوستان قانون نے حق دیا ہے کہ میں اپنے مذہب کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا ہو سکتا ہوں. اس لیے میں لا کمیشن آف انڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مذہبی قانون